السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوچ کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم مسلمانوں کی سوچ کیسی ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہ پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ قرآن کا علم ہو اس کے پاس اور نہ دین کا علم لینا چاہے، بس وہ مسلمان ہے نام کا، تو یہ کیا صحیح ہے؟ داڑھی سنت ہے رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سب کرتے ہیں، لیکن جب داڑھی کی بات آئے گی تو نہیں رکھی جائے گی۔ کیوں؟ اب داڑھی صرف کون رکھے گا؟ جو حافظ ہے، مولانا ہے، یا جس نے مدرسے سے پڑھائی کی ہے وہ۔ اس کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کچھ بھی کریں۔ یہ لوگوں نے ایک سوچ بنا لی ہے کہ ایک جو مولانا طبقہ ہے یہ صرف یہی سب وہ کام کرے گا جو قرآن میں ہے، حدیثوں میں ہے، اس کے علاوہ جو عام عوام ہے وہ کچھ نہیں کرے گی۔ وہ اتنا بڑا گناہ نہیں کرے گی اگر نماز چھوڑ دے گی، لیکن مولانا نے نماز چھوڑ دی تو بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو یہ سوچ لوگوں نے بنائی ہے خود، ورنہ ہمارے اسلام کی یہ سوچ ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کر گئے ہوتے کہ عام مسلمان جو ہے اس کے لیے اور قانون ہے، اور جو مولانا لوگ ہیں یا حافظ لوگ ہیں ان کے لیے الگ قانون ہے۔ صرف مولانا ہی نکاح کیوں پڑھائے گا؟ انسان اپنے آپ بھی پڑھا سکتا ہے نکاح۔ مولانا ہی نماز جنازہ کیوں پڑھائے گا کسی کی؟ مولانا ہی مسجدوں میں جماعتیں کیوں بناتے ہیں؟ تو یہ لوگوں نے سوچ بنائی اور مولانا کو الگ کر دیا بالکل۔ مولانا جو ہیں وہ ہیں ہماری طرح، بس ان کے پاس علم ہے، اور یہ علم ہر کسی کے لیے فرض ہے۔ ہر مسلمان پہ قرآن و سنت کا علم لینا فرض ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ مولانا سے دین سیکھو، کوئی ڈاکٹر انجینئر آ کے بول جائے گا تو اس سے تھوڑی نہیں سیکھا جائے گا۔ اب یہ بات بھی ہضم نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ پھر مثالیں کیا دیتے ہیں؟ تو پھر مثالیں یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی انسان صرف ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر اور کسی کو دوائیں دینے لگے یا آپریشن کرنے لگے تو وہ کیا ٹھیک کر دے گا آپریشن؟ اب یہ بتائیں کہ ہر مسلمان پر دین کا علم لینا فرض ہے، لیکن ڈاکٹری پڑھنا فرض نہیں ہے۔ بس یہیں پہ آپ غلطی کر دیتے ہیں، مثالیں اچھی نہیں ملتی ہیں، کچھ اور لایا کریں نئی مثالیں، کیونکہ ڈاکٹری پڑھنا کوئی فرض ہوئی نہیں ہے۔ اسلام کا جو علم لینا ہے وہ فرض ہے ہمارے لیے۔ اب وہ چاہے ڈاکٹر لے لے اسلام کا علم، انجینئر لے لے اسلام کا علم، یا کوئی بھی عام بندہ لے لے، بات یہاں پر علمی ہوگی، علم سے ہوگی۔ اگر کسی سے کسی کی بحث ہوتی ہے تو وہ علم سے کرتا ہے بحث۔ اگر کسی کو یہ ماننا ہے کہ صرف مولانا ہی سب کچھ کرے گا، داڑھی رکھائے گا، نماز پڑھے گا، سب کچھ مولانا کرے گا، عام بندہ ایسے گھومتا رہے فالتو میں کچھ بھی کرے، کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، لیکن جو مولانا کر دے گا وہ گناہ ہو جائے گا۔ اسی ٹائپ کا ایک بھائی ہے انسٹاگرام پر، انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ اس ٹائپ کی ویڈیو بنائیں کوئی، جیسے کسی کی داڑھی ہوتی ہے، اگر اس نے کوئی ایسا کام کر دیا جو عام بندے روز کرتے رہتے ہیں، اس کی بہت جلدی پکڑ کرتے ہیں لوگ، داڑھی ہو کے ایسا کر رہا ہے، کوئی لڑکی ہے پردے میں رہ کر ایسا کر رہی ہے۔ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیں آپ کتنے شریف ہیں، دوسرے کو انگلی اٹھانے سے پہلے۔ یہ ہوتا ہے معاملہ، دوسروں پر تو انگلی اٹھا دیتے ہیں، لیکن اپنے آپ اپنے اندر کی حرکتیں کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ جیسے کسی شاعر کا شعر ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، غلطی ہو تو معاف کرنا، کہ اپنی غلطی پر ڈال کر پردہ ہر کوئی کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تو وہی حساب ہے کہ اپنے اندر کے انسان کو نہیں دیکھتا ہے کوئی بھی، اور دوسروں کی چھوٹی سی غلطی کو بھی اتنا بڑا بنا دیتا ہے۔ اور اسی لیے یہ ہمارا ماحول ہے کہ مسلمانوں میں صرف مولانا عمل کرے گا اپنی زندگی میں قرآن و سنت پر، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ کوئی نہیں کرے گا تو اس کی پکڑ بھی نہیں ہوگی، نہ اس سے سوال ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سوال تو ہو کے رہے گا، سب چیز کا سوال ہوگا، ہر چیز کا۔ کل میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں آپ کو بتایا تھا کہ سوال ہوگا ہم لوگ سے بھی، عام بندوں سے بھی، صرف مولانا سے نہیں، عام بندوں سے بھی علم کا سوال ہوگا کہ تم نے علم لیا تھا نہیں لیا تھا، قرآن پڑھاتا نہیں پڑھاتا ترجمے کے ساتھ، یہ سب۔ تو میں قرآن کی آیت بتاتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟
अब कोई नहीं करेगा नसीहत हासिल। कुरान की आयत में कहीं ये तो आया नहीं कि मौलाना के लिए आसान कर दिया है समझने के लिए, या फिर इल्म वालों के लिए आसान कर दिया। तो आप आराम से कुरान का तर्जुमा पढ़ें और इल्म हासिल करें, क्योंकि मरने के बाद सवाल ज़रूर होगा कि तुम्हें ये कैसे पता चला। जो अबू दाऊद में हदीस है कि चौथा सवाल होगा कि फरिश्ते फरमाएंगे बंदों से कि तुम्हें कैसे पता चला कि अल्लाह एक है। कुरान, तो फिर वो बंदा कहेगा मैंने कुरान पढ़ा, उससे समझा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे तुम्हारे, ये सब कैसे पता चला तुम्हें। तो हम लोगों को इल्म हासिल करना चाहिए दीन का, और दूसरों तक पहुंचाना चाहिए कुरान और सुन्नत का, और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की बात मानना है आपको। अल्लाह ताला से आपके लिए ज़्यादा अगर कोई है तो माने आप। मेरे लिए तो अल्लाह से और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई है नहीं इस दुनिया में। पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है मेरे लिए। सबसे पहले अल्लाह, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि मुझे अल्लाह का खौफ है और मैं सच बताता हूँ लोगों को। मेरी हदीस से जो होती हैं वो सब चेक करा करें, मेरा रेफरेंस चेक करा करें, सब कुछ। कुरान का इल्म लेना बहुत ज़रूरी है, वरना हम लोग आए दुनिया में क्यों आए? इसलिए तो आए कि हम अल्लाह की इबादत करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करके अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाएं, अपनी आखिरत अच्छी बनाएं। हमारा आने का मकसद ही यही है। कुरान क्यों उतरा? हम लोगों को समझाने के लिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई भी माबूद नहीं है, और उसकी ही इबादत करो, उसी से दुआ मांगो। ये सब अल्लाह ने इसलिए उतारा कुरान, मुर्दों को बख्शवाने के लिए थोड़ी नहीं उतारा था कुरान, लेकिन यही बना दिया लोगों ने। तो अपने दिमाग से ख़ुद सोचें कि हम दुनिया में आए, हमने खूब पैसा कमाया, अपने बच्चों को एक से एक अच्छी चीज़ खिलाई और अच्छे से पहनाया और अच्छे स्कूलों में पढ़वाया, लेकिन उनसे कभी ये नहीं कहा कि कुरान भी पढ़ लो तर्जुमे के साथ। इतनी मोटी किताबें पढ़ ली लोगों ने डॉक्टरी लाइन में, इंजीनियर लाइन में, लेकिन कुरान नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना तर्जुमे के साथ। तो आप अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे मरने के बाद कि हम दुनिया में इसलिए आए थे सिर्फ ये सब करने के लिए? और फिर उन लोगों के हाल भी बहुत बुरा होता है दुनिया में जो बचपन से अपने बच्चों को दीन की नॉलेज नहीं देते हैं, फिर वो गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, बड़े होते हैं बच्चे तो, और बदनाम कराते हैं अपने माँ बापों का नाम। तो क्या फ़ायदा? क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह के सामने आप लोग, अगर आपने दीन का इल्म हासिल खुद नहीं करा, बस सुना के सुन्नी बन गए। खुद करना चाहिए दीन का इल्म हासिल, तभी तो आप किसी की बात पकड़ पाएंगे कि आप ये तो यार गलत कह रहे हैं, कुरान में तो ये लिखा है। वरना आपको तो जो जैसे चलाना चाहेगा वो वैसे चलाएगा आराम से। तो इल्म हासिल करना ज़रूरी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको तौफीक दे इल्म हासिल करने की, और जो अपने पास इल्म हो वो दूसरों तक पहुँचाने की। अस्सलाम।